بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کیوں تشریف نہ لے گئے؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ کئی قسم کی ایسی غلط کہانیاں جو بزرگوں سے منسوب ہیں، صوفیاء کرام نے یا علماء حضرات نے کتابوں میں درج کی ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ یہ ایسے واقعات کیوں مشہور ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے لیے احادیث بہت ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا ان کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہوں تو قبول کر لینا، اگر قرآن کے خلاف ہوں تو ان کو چھوڑ دینا۔ تو اس طرح آج کل لوگ جو ہیں کوئی بھی واقعہ بنا کر بزرگوں کی کتابوں میں درج کر دیتے ہیں، اور پڑھنے والے جو ہیں وہ اس قدر شعور نہیں رکھتے کہ ان کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے۔ تو اسی طرح کا واقعہ یہ جو خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ بھی احادیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، تیرے دل میں کس کس کی محبت ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی محبت، اولاد یعنی اہل و عیال کی محبت، جان کی محبت اور آپ کی محبت۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور توجہ فرمائی، پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مال کی محبت جاتی رہی۔ دوسری دفعہ وہی عمل فرمایا اور پوچھا اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اہل و عیال کی محبت بھی جاتی رہی، جان کی محبت ابھی باقی ہے۔ تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور توجہ فرمائی اور دریافت فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کے سوا دل میں کسی کی محبت نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ مر مٹوں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب غور فرمائیں کہ سرکار دو جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے اپنی محبت کے سوا ہر چیز کی محبت، ہر رشتے کی محبت اور جان کی محبت تک کو بھی نکال رہے ہیں، صرف اپنی محبت کو راسخ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی آپ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو ادھر یہ لوگ جو ہیں اس حدیث کے خلاف یہ بات، یہ کہانی جو ہے مشہور کرتے آ رہے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی محبت اور خدمت کی وجہ سے اپنے نبی کی زیارت نہ کر سکے، کیونکہ ان کی والدہ ضعیف اور نابینا تھیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے آپ ان کو چھوڑ کر نہ جا سکے۔ ایک دفعہ اجازت مل گئی تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ آپ مسجد میں ہوں گے تو مسجد میں زیارت کر کے آ جانا، لیکن آپ اس وقت گھر میں تھے
تو خواجہ صاحب مسجد سے واپس آ گئے، زیارت نہ ہو سکی۔ دوسری دفعہ والدہ صاحبہ سے اجازت ملی کہ آپ گھر میں ہوں گے تو گھر میں زیارت کر کے آ جانا۔ جب خواجہ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو آپ مسجد میں تھے، پھر بھی زیارت نہ ہوئی۔ اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر خواجہ صاحب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کاملین سے نہیں ہیں، کیونکہ سرکار دو جہاں کامل ہونے کے لیے شرط فرما رہے ہیں کہ جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کاملین سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو آپ عاشق رسول ہیں۔ جس وقت سنا کہ سرکار کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو اپنے سارے دانت پتھر مار مار کر شہید کر دیے۔ اگر ماں کی محبت غالب ہوتی تو اپنی آنکھیں نکالتے، کیونکہ والدہ صاحبہ کی بینائی نہیں تھی۔ اب اس میں سچ کیا ہے؟ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ سرکار دو جہاں کے ادب و احترام کی وجہ سے مدینہ منورہ حاضر نہ ہوئے کہ جن گلیوں میں میرا محبوب چلتا پھرتا ہے اس جگہ آپ کے قدموں پر میرے پاؤں آئیں گے، بے ادبی ہوگی۔ یہ خواجہ صاحب نے گوارا نہ کیا کہ جس جگہ میرے محبوب کے قدم مبارک لگتے ہیں اسی زمین پر میرے پاؤں لگے۔ جب سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر خواجہ صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ گلیوں کے درمیان سے نہیں چلتے تھے کہ یہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ آپ دیواروں کے اتنا قریب چلتے کہ آپ کے کندھے چھل گئے، زخمی ہو گئے، اور فرماتے کہ آپ اس جگہ نہیں چلتے تھے، آپ گلیوں کے درمیان چلتے تھے۔ تو اس طرح بھائی کتنی چیزیں ہیں جو اصلیت کے خلاف بزرگوں کی کتابوں میں یا اور قصے کہانیاں جو ہیں ان میں یہ درج کر دی ہیں، ان لوگوں نے جو سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ بھائی اس کے لیے تو شرط ہے، کیونکہ خواجہ اویس کرنی کتنے کاملین سے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ان کی شفاعت سے میری ان گنت امت بخشی جائے گی۔ تو اس طرح کئی لوگوں نے، صوفی حضرات نے اویسیہ سلسلہ بنا رکھا ہے۔ مریدین پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں آتے جاتے ہیں، مجلسوں اور میلوں میں جاتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں اور اویسی کہلاتے ہیں۔ جبکہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کی ایک دفعہ بھی زیارت نہیں کی، نہ بیعت کی، نہ کوئی نیاز پیش کی، نہ صحبت اٹھائی، بلکہ سرکار دو جہاں نے اپنے وصال کے وقت خواجہ صاحب کی بزرگی بیان فرمائی اور تبرکن اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا اور بشارت دی کہ وہ اس قدر مقبول بارگاہ ہیں کہ ان کی دعا سے میری بے شمار امت بخشی جائے گی۔ اور یہ صوفی لوگ اور ان کے پیر صاحبان جو ہیں، اگر ان کو اویسی بننے کا شوق ہے تو خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں، اپنے کہنے کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرتے رہیں اور کسی پیر سے بھی بیعت نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں۔ ان کے پیر صاحب 400 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کو فیض پہنچاتے رہیں، وہاں وصال کے وقت بشارت فرما جائیں کہ یہاں سے اتنی دور اس کا نام لیں کہ زید یا بکر ایک شخص ہے، وہ بزرگی اور اللہ کی معرفت کو پہنچ گیا ہے، یہ میرا لوٹا مسلح اس کو دے دینا، یا جو بھی تبرک بھیجنا چاہیں، اور نشانی بتا دیں کہ وہ جنگل میں رہتا ہے، اس کے جسم پر سیاہ نشان ہے، پاگل دکھائی دیتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یا جو بھی نشانی بتا جائیں تو پھر تو بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ اویسی تعلیم ہوتی ہے، سلسلہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سرکار دو جہاں محبوب خدا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے خواجہ اویس کرنی کی تعلیم فرما دی
اور آپ مقبول بارگاہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت خواجہ بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی قدس سر العزیز کی تعلیم عالم ارواح میں فرما دی اور پیش گوئی فرمائی کہ میرے وصال کے 100 سال بعد خرقان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ہم نے عالم ارواح میں مرید کر کے اس کی تعلیم کر دی ہے، اس کا نام ابوالحسن ہوگا اور مقبول بارگاہ ہوگا۔ اس طرح عالم ارواح میں، ہنڈولے میں یا دور کے مقام سے مرید کر کے تعلیم کرنے کو اویسی تعلیم کہتے ہیں۔ ایسی تعلیم قطب عالم یا غوث وقت کے مرتبے کا جو بزرگ ہو وہ کر سکتا ہے، عام ولی کا یہ کام نہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے یہ کام صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور حضور کی امت کے بزرگوں میں سے خاص بزرگوں نے کیا، یعنی یہ کام سید المرسلین نے کیا، اور آپ کی امت میں امام الاولیاء یا قطب عالم بزرگ یہ کام کر سکتے ہیں، اور کئی بزرگوں سے یہ ثابت ہے۔ ہر ولی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور ایسی چیز لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ جس کی ماں زندہ ہے اس کو پیر کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو اب کیا کہیں، نادانی کہیں، یا یہ لوگ جو ہیں یہ طریقت کو جانتے نہیں، بیت کو سمجھتے نہیں، کیونکہ بیت ہونے کا تو مقصد ہے کہ نور ایمان حاصل کرنا۔ نور ایمان جو ہے یہ کسی کی ماں عطا نہیں کر سکتی، چاہے کسی نبی یا ولی کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اولیاء کرام یا انبیاء علیہ السلام ان کے ذمے لگایا ہے، یعنی اپنے منتخب بندوں کے ذمے لگایا ہے۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی ایک عورت بھی نبی یا رسول نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہزاروں مبلغ بزرگ ہوئے ہیں، سب کے سب آدمی تھے۔ جتنے بھی مبلغ ہوئے ہیں جیسے غوث اعظم قدس سر العزیز، خواجہ غریب نواز اجمیر شریف والے، اور بابا فرید الدین گنج شکر، باہو سلطان صاحب، یعنی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگ ہوئے ہیں سب آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ان سے تبلیغ ہوئی، ان سے لوگوں نے نور ایمان حاصل کیا اور ولایت کو پہنچے۔ اس طرح عورت جو ہے وہ اللہ کے دوستوں سے ہو سکتی ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو سکتی ہے، لیکن وہ مبلغ نہیں ہو سکتی، پیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورتوں کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ جس طرح ہر مہینے میں 10 دن تو عورتوں کو نماز معاف ہے، تو اس طرح اگر عورت پیر ہوگی تو اس کے مرید بھی وہ 10 دن جو ہیں وہ ان کے جو حیض نفاس کے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے کہ ہمارے پیر نہیں پڑھ رہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تو اولو الامر جو ہے وہ ان کو مبلغ بزرگوں کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی پھر دیکھیں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ اور شیخ عبد القادر جیلانی اور بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر العزیز، اتنے جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں تو ان جیسی مائیں تو بہت لوگوں کو نصیب تھیں اور نصیب ہیں، تو پھر خواجہ اویس، غوث اعظم اور بابا فرید پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں تو ان جیسی نصیب ہیں، لیکن ان کے پیر و مرشد جیسے مرشد کامل نصیب نہیں ہوتے، کیونکہ ولایت اور نبوت کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں گے تو ان کے گھر میں نبی یا ولی پیدا ہوں گے، بلکہ کافروں کے گھر میں نبی پیدا ہوئے ہیں اور نبیوں کے گھر میں کافر پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ انعام آیت نمبر 75 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
اور آپ کے والد بت پرست ہیں، کافر ہیں، اور نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا کنعان کافروں میں غرق ہوا ہے۔ تو اس طرح بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے غلط ملت مشہور کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح خواجہ صاحب اور دوسرے جو واقعات اس طرح کے ویسی سلسلے وغیرہ کے، یہ بالکل لوگوں نے غلط کہانیاں بزرگوں کی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ ان کو ہمیشہ قرآن و حدیث پر پیش کرو، اگر مطابق ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تسلیم کر لو، اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ اللہ رسول اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، طریقت اور تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔